اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کا 23واں لیکچر ہے، اور آج کے اس لیکچر میں سورہ نبا جو مکی صورت ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی، اس کے چند آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ پہلے ہم نے سورہ الم تر کیف آخری 10 صورتیں پڑھی، پھر والضحیٰ سے شروع کر کے الم تر کیف تک ہم پہنچے، یعنی والضحیٰ سے لے کر سورہ ضحیٰ سے لے کر والناس تک ہم نے ان تمام صورتوں کا ترجمہ بھی کیا اور تھوڑی بہت تفسیر بھی کی، اور اب ہم آخری سپارہ شروع سے اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے، اور پھر جب یہ آخری سپارہ ختم ہوگا، کیونکہ یہ آخری سپارہ زیادہ تر نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ آخری سپارہ جب مکمل ہوگا پھر انشاءاللہ شروع سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اس کا ترجمہ سن لیں، سورہ نبا اس کا ترجمہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا۔ یہاں تک ترجمہ اور تفسیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو عما یتساءلون، عما کس چیز کے بارے میں، عما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ پہلے آپ ترجمہ سنیں تو تفسیر میں پھر آپ کو یہ سارا کچھ کھل جائے گا آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ تو عما یتساءلون کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ تو عما کا مطلب کیا ہے؟ کس چیز کے بارے میں، یتساءلون آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ یتساءلون سوال صحیح ہے، یتساءلون سوال کر رہے ہیں وہ آپس میں کس چیز کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں ایک قسم کا کہ کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ پھر خود فرما رہے ہیں عن النبأ العظیم، نبا کہتے ہیں خبر کو، نبا کسے کہتے ہیں؟ خبر کو۔ العظیم، عظیم بڑی، عظیم بڑی، عن النبأ العظیم بڑی خبر کے بارے میں، عن النبأ العظیم، عن کا مطلب سے، عن النبأ العظیم بڑی خبر کے بارے میں۔ پیچھے کیا فرمایا؟ عما یتساءلون کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، الذی جو ہم وہ فیہ اس میں مختلفون اختلاف کر رہے ہیں، مختلفون اختلاف، یہ مختلفون کے لفظ سے آپ کو اس کا ترجمہ آ جائیں گے، اختلاف۔ الذی جو ہم وہ فیہ اس میں مختلفون اختلاف کر رہے ہیں، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ لفظی بامحاورہ ترجمہ ہوگا الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، یہ لفظ بار بار آ چکا ہے۔ سیعلمون، سین کا مطلب عن قریب، سین کا مطلب عن قریب، یعلمون وہ جان لیں گے، کلا سیعلمون ہرگز نہیں، سیعلمون عن قریب وہ جان لیں گے، ثم کلا سوف، ثم کلا سیعلمون پھر، ثم کا مطلب پھر، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون عن قریب وہ جان لیں گے۔ آگے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، آ کا مطلب کیا، لم کا مطلب نہیں، جس طرح الم تر کیف میں آپ نے پڑھا، الم کیا نہیں، نجعل، نجعل کا مطلب ہم نے بنایا، نجعل کا مطلب بنانا، نجعل کا مطلب بنانا، الارض، ارض زمین کو کہتے ہیں، انگلش میں ارتھ کہتے ہیں، مہادن بچھونا، مہادن بچھونا، مہادن فرش، مہادن بچھونا، مہادن فرش۔ الم نجعل الارض مہادا کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا، کیا نہیں بنایا
بنانا کا مطلب ہم کہاں سے کر رہے ہیں؟ نجعل کا. تو یہ قرآن مجید میں بار بار آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں یا یہ ویڈیو میں جو سن رہے ہیں، قرآن مجید سامنے نہیں رکھیں گے نا، آپ کوئی حافظ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو آئے گا. ٹھیک، قرآن مجید سامنے ہوگا تب آپ کو ترجمہ، ہم ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ترجمہ آ جائے، وگرنہ اس طرح بامحاورہ ترجمہ ہم بھی کر دیتے اور ایک ایک بس تفسیر بیان کر دیں. لیکن قرآن مجید سامنے رکھیں اور ایک ایک لفظ پر غور کریں. یہ وہی الفاظ بار بار آ رہے ہیں. جب یہ ایک ایک لفظ آپ کے سامنے 10-15 دفعہ کم از کم گزرے گا نا، تب تو یاد ہوگا نا. علم تری کیف میں بھی گزر چکا ہے، تو یہ بار بار پیچھے بھی 30 سپارے ہیں گزرے گا اس میں، تو یقیناً 5 دفعہ سنیں گے، 6 دفعہ سنیں گے، ایک دن آئے گا آپ کو یہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ آئے گا. فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا، والجبال اوتادا، واو کا مطلب اور، الجبال، جبال پہاڑ کو کہتے ہیں، یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے. والجبال اور پہاڑ کو، اوتادا میخیں، اوتادا میخیں، وتد کی جمع ہے، وتد میخ کو کہتے ہیں، تو اوتادا یہ جمع کا صیغہ ہے، اوتادا کا مطلب میخیں. والجبال اور پہاڑ، اوتادن میخیں، پہاڑ کو ہم نے بنایا کس طور پر کہ وہ میخیں ہیں. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَخَلَقْنَا اور بنایا ہم نے، خلقہ پیدا کیا، خلقہ بنانا، وَخَلَقْنَا اور ہم نے بنایا، کم تمہیں، ازواجن جوڑے جوڑے، ازواجن جوڑے جوڑے، ہم نے تمہیں کیا بنایا؟ جوڑے جوڑے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے، نومکم، نوم نیند کو کہتے ہیں، نوم کسے کہتے ہیں؟ نیند کو. وجعلنا اور بنایا ہم نے، نومکم تمہاری نیند کو، سباتن آرام کا ذریعہ، سباتن آرام کا ذریعہ، ہم نے تمہارے لیے نیند کا بندوبست کیا، اس سے تم آرام حاصل کرتے ہو. وجعلنا اور ہم نے بنایا تمہارے نیند کو آرام. وجعلنا اللیل، یہ وہی لے دیکھیں وجعلنا وہی بار بار آ رہا ہے، تو جب یہ جعلنا آپ کے سامنے گزرے گا 5-6 دفعہ خود بخود آپ کو ترجمہ ہے. وجعلنا اللیل اور بنایا ہم نے، اللیل رات کو، لیل کیسے کہتے ہیں؟ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لیل و نہار. وجعلنا اللیل اور بنایا ہم نے رات کو، لباسن لباس، وجعلنا اللیل لباسا اور ہم نے رات کو بنایا کیا؟ لباس. وجعلنا النہار معاشا اور بنایا ہم نے النہار دن کو، وجعلنا النہار اور بنایا ہم نے کس کو؟ دن کو، معاشا معاش، معاش کا ذریعہ، روزگار، ٹھیک ہے، معاشن معاش کا ذریعہ. وبنینا، وبنینا اور ہم نے بنایا، یہ وہی اردو کا ہمارا لفظ، وبنینا اور ہم نے بنایا، فوقکم، فوق کہتے ہیں اوپر کو، فوق کیسے کہتے ہیں؟ اوپر کو. وبنینا فوقکم اور بنایا ہم نے تمہارے اوپر، سبعن سات، سبعن سات، شدادن مضبوط، شدادن مضبوط، شدادن سخت. وجعلنا وبنینا فوقکم سبعن شدادا اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط بنائے، مطلب مضبوط آسمان بنایا ہم نے تمہارے اوپر. وجعلنا اور بنایا ہم نے، سراجن سورج کو، وہاجن چراغ، وہاجن روشن چمکدار، ٹھیک ہے. وجعلنا اور ہم نے بنایا، سراجن سورج کو، وہاجن یعنی روشنی دینے والا، وہاجن خوب روشن کرنے والا. وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، وانزلنا اور ہم نے اتارا، من المعصرات، من کا مطلب سے، المعصرات بادلیں، بادل، آپ اس کا آسان سا ترجمہ ذہن میں رکھ لیں. وانزلنا اور ہم نے اتارا، من المعصرات بادلوں سے، ماءن پانی کو، ماءن پانی کو، سجاجن موسلادھار، سجاجن تیز موسلادھار بارش ہم نے بادلوں سے تمہارے لیے اتاری. لنخرج به اور ہم نے نکالا، تاکہ نکالیں، لام تاکہ کا مطلب، تاکہ نخرجا ہم نکالیں، بھی اس پانی کے ذریعے، لنخرجا تاکہ ہم نکالیں اس پانی کے ذریعے، حبن اناج،
حبن اناج، و نباتا اور سبزیاں، و نباتا اور سبزیاں، ٹھیک ہے، لنخرج بھی تاکہ اس پانی کے ذریعے ہم کیا نکالیں زمین سے، اناج اور سبزیاں نکالیں، وجنات اور باغات، الفافن گھنے، اور ہم نے باغات بنائے کیا، گھنے باغات تمہارے لیے ہم نے بنائے، ان یوم الفصل کان میقاتا، ان بے شک یوم الفصل فیصلے کا دن، ان یوم الفصل بے شک فیصلے کا دن، کانا ہے میقاتن مقرر، میقاتن مقرر، بے شک فیصلے کا دن کیا ہے، مقرر ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے ترجمہ اور تفسیر کرنی ہے۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، فرمایا عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، پوچھ گچھ کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی ان اہل مکہ والوں کو کہ دیکھو ایک دن تم نے مرنا ہے اور مر کے پھر تم نے جو ہے مٹی نہیں ہو جانا، قبر میں جانا اور قبر سے پھر تم نے زندہ اٹھنا ہے، اور پھر تم سے یعنی ان کو بتایا گیا کہ یہ جو آپ کو یہ ہلچل ساری نظر آ رہی ہے دنیا میں، اس نے ختم ہو جانا ہے، یہ پوری دنیا ایک دن آئے گی کہ یہ بالکل ختم ہو جائے گی، اس کے بعد قیامت ہوگی اور تم جتنے بھی لوگ مرے ہوئے ہوگے ان سب کو اللہ رب العزت اٹھائیں گے اور ان سب سے ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنی ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا۔ فرمایا یہ جو اس وقت نظام تم دیکھ رہے ہو نا، تو یہ نظام ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا کا آخری دن بھی ہوگا اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہوگی اور تم لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کر کے تم لوگوں سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہ جب بات انہوں نے سنی تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم کس طرح زندہ ہوں گے، بھلا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو پھر کون ہمیں زندہ کرے گا، کون ہم سے حساب کتاب لے گا؟ تو وہ یہ بات انہوں نے نہیں سنی تھی نا، تو اس بات میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس کے بارے میں کہ یہ جو نبی آیا ہے جو کہتا ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے ایک آج نئی بات کی ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہوگی اور پھر سب کو زندہ کیا جائے گا اور سب سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو آپس میں کہتے تھے کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے پھر کون ہمیں زندہ کرے گا، اور بھلا ان ہڈیوں سے پھر کون ہمیں زندہ کرے گا، اور جب وہ ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، اور پھر تمام انسانوں کا حساب کتاب لینا اور پوری دنیا ہوگی اور ہر بندے سے حساب کتاب لینا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ کون کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ باتیں ان کے حجروں میں ہوتی تھی، ان کے گھروں میں ہوتی تھی۔ عرض یہ ہے کہ جب بھی 4 بندے 2 بندے بیٹھتے تھے یہ گپ شپ یہی لگا رہے ہوتے تھے اور یہی بات چھیڑ رہے ہوتے تھے۔ تو فرمایا عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، اللہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ فرمایا عن النبأ العظیم، آگے جواب اللہ خود دے رہے ہیں، فرمایا بڑی خبر کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، وہ چھوٹی خبر نہیں ہے، وہ بڑی خبر کون سی ہے؟ قیامت کی خبر ہے، قیامت آنے والی ہے۔ فرمایا آگے اللہ خود جواب دے رہے ہیں کہ وہ کس چیز کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ آپس میں جو گپ شپ لگ رہی ہے اور وہ بطور انکار کے اور بطور ہنسی مذاق کے اس بات کو لے رہے ہیں اور اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں اور بڑا اس کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا وہ بڑی خبر کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں۔ فرمایا الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں سارے ایک دوسرے سے یہ سارے جو ہے اختلاف کر رہے ہیں۔ الذی ہم فیہ، جس بات میں یہ لوگ مختلفون اختلاف کر رہے ہیں، اختلاف رائے ان میں پایا جا رہا ہے، اہل حق کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ یہ اختلاف کر رہے ہیں، جس خبر کے بارے میں، قیامت کے خبر کے بارے میں
یہ کیا کر رہے ہیں؟ جو مسلمان ہیں ان سے کیا کر رہے ہیں؟ اختلاف کر رہے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ رب العزت حساب کتاب لیں گے، یہ اس بات سے ان مسلمانوں کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، کلا ہرگز ایسا نہیں، یہ بات اختلاف کی ہے ہی نہیں، کلا ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو قیامت کی بات ہے، یہ جو قیامت کی خبر ہے، یہ تو ایسی خبر ہے کہ اس میں اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، ہرگز ایسا نہیں، یعنی اس میں تو دو رائے ہونی نہیں چاہیے۔ فرمایا سیعلمون، اگر سمجھتے نہیں ہو نا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اور پھر فرمایا ثم، پھر کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے تو سیعلمون، ان قریب تم جان لو گے اس بات کو، قیامت کوئی دور نہیں ہے۔ دیکھو انسان جب مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، کب آنکھیں بند ہوگی اس کی قیامت شروع ہوگی۔ فرمایا ان قریب، ہم تمہیں یہ بات پھر کہتے ہیں، تمہاری کھوپڑی میں یہ بات، اے انسان تو اس بات کو، اس پر انکار کرتا ہے، اور جو بات یہ بندہ جو بھی بات کرتا ہے اہل ایمان، اس کا تو اے لوگو تم اس کا مذاق اڑاتے ہو اور بار بار ان سے یہ بات پوچھتے ہو بطور مذاق کے۔ فرمایا ان قریب تم اس بات کو پہچان لو گے۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو ہم نے میخیں نہیں بنائی۔ اس زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہم نے پہاڑوں کو اوپر میخوں کی طرح گاڑا ہے اس زمین پر، تاکہ یہ ہلے نہیں، اس کا وزن برقرار رہے۔ ہم نے ان پہاڑوں کو ان میخوں کی طرح زمین پر گاڑا۔ فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، مرد اور عورت کی صورت میں، تاکہ یہ زندگی تمہاری چل سکے۔ دیکھو جب سارے مرد ہوتے نا ان میں محبت نہ ہوتی، ساری عورتیں ہوتی ہیں اپنی جنس سے محبت نہیں ہوتی ہے، تو اللہ نے رب العزت نے دو جوڑے بنا دیے، عورت اور مرد۔ اب یہ جب دونوں مخالف ہوتے ہیں پھر ان میں محبت ہوتی ہے، جس محبت کی وجہ سے یہ زندگی چلتی ہے، وہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اے انسان میں نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو انسان ہاتھ تھکتا ہے نا، اس ہاتھ کو تھوڑے وقت کے لیے چھوڑ دے، اس کو سکون مل جاتا ہے۔ پاؤں بہت چلا ہے، پاؤں تھک گیا ہے، پاؤں کو تھوڑی اس کو حرکت نہ دے، تھوڑے وقت کے لیے اس کو چھوڑ دے تو اس کو سکون پاؤں کو بھی آ جاتا ہے۔ ہر کوئی بھی چیز ہو اس کو سکون آ جاتا ہے اگر اس کو حرکت نہ دی جائے۔ لیکن دماغ ایسا ہے نا، یہ جو دماغ ہے اس کو، یہ اللہ رب العزت اس کو سکون دیتے ہیں، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ دماغ کو سکون دے۔ انسان کہے گا بس میں ابھی نہیں سوچتا ہوں، وہ اور سوچے گا، پھر کہے گا میں نہیں سوچتا ہوں، پھر اور سوچے گا، پھر کہے گا میں نہیں سوچتا ہوں ابھی اس کے بعد میں نے نہیں سوچنا، پھر اور سوچے گا۔ تو یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، جب انسان کا دماغ تھک جاتا ہے تو وہ اس کو سکون دے ہی نہیں سکتا۔ ہاں اللہ بس تھوڑا سا لیٹتا ہے چرپائی پر، اللہ رب العزت پر کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اس پر ڈائریکٹ نیند کو طاری کر دیتا ہے، وہ اٹھتا ہے تو بالکل فریش ہوتا ہے۔ فرمایا ہم نے تمہارے اوپر نیند کو طاری کر دیا تمہیں آرام اور سکون دینے کے لیے۔ اور فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو بنایا بطور لباس کے۔ جس طرح لباس انسان کو ڈھانپ لیتا ہے، یہ رات ایسی چیز ہے کہ یہ تمام مخلوقات کو ڈھانپ دیتی ہے، اور اس میں انسان صحیح آرام و سکون کے ساتھ سو بھی سکتا ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور میں نے تمہارے لیے دن کو بنایا معاش کے لیے، تاکہ تم اس کے اندر جدوجہد کرو اس دن کے اندر اور اپنے لیے کمانے کے لیے، یعنی معاش روزگار اپنے لیے کماؤ۔ یہ میرا کتنا بڑا احسان ہے تمہارے اوپر۔ اگر رات ہی رات ہوتی، دیکھ لینا جن علاقوں میں 6 مہینے دن ہوتا ہے، ان کا کیا حال ہے۔ فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر میں نے 7 مضبوط آسمان بنائے۔ اور فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور چمکدار سورج میں نے تمہارے لیے متعین کیا ہے۔ آج تو بجلی کے اتنے بڑے بل آ رہے ہیں ہمارے پاس، لائٹیں لگاتے ہیں، اور کب سے یہ سورج ہمارے لیے اللہ رب العزت ہر روز نکالتا ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی بل نہیں ہے اس کا۔
سارا دن اور ساری انسان جمع ہو جائے، اس سورج کی طرح روشنی وہ نہیں پیدا کر سکتے. سورج کی طرح روشنی وہ اتنا چمک اللہ رب العزت نے اس کے اندر پیدا کی ہے، اور فری، کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی اس کا بل نہیں ہے کہ بھئی مہینہ پورا ہو گیا آپ نے بل ادا کر، نہیں. فرمایا میں نے تمہارے لیے روشن اور چمکدار سورج کا انتخاب کیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور میں نے اتارا بادلوں سے ماءً پانی، سجاجہ موسلادھار. اور میں جب یہ پانی برساتا ہوں مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِنُخْرِجَ بِهِ، تاکہ اس پانی کے ذریعے میں، جب یہ پانی زمین پر پڑتا ہے زمین سے میں نکالوں بِهِ اس کے ساتھ حبًا اناج، تم آدمی لوگوں کے لیے، چاول، مکئی، اناج جتنا بھی ہے، وَنَبَاتًا، اور سبزیاں. سبزی سے مطلب جتنا بھی یہ ہرا ہے، جانوروں کے لیے جتنا بھی ہے گھاس وغیرہ، یہ سبزی، اس کے اندر بھی یہ سبزی بھی داخل. فرمایا میں نے تمہارے لیے کیا بنایا؟ اس پانی کے ذریعے میں نے تمہارے لیے اناج اگایا، اور میں نے تمہارے لیے سبزیاں اگائی. وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغات میں نے تمہارے لیے پیدا کیے. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے. یہ تمام جتنی بھی تمہید باندھی ہے اللہ رب العزت نے نا، اس آیت کے لیے باندھی ہے. بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے. فرمایا اے انسان، میں نے تیرے اوپر اتنے احسانات کیے، میں نے تیرے لیے اتنا نظام کو پھیرا، میں نے تیرے لیے جو ہے زمین کو بچھونا بنایا، اور میں نے میخیں گاڑی، پہاڑ کو بطور میخوں کے زمین پر گاڑا، اور میں نے تیرے لیے سورج کا انتظام کیا اور بارش برسا رہا ہوں، اور تجھے میں نے ویسے ہی پیدا کر دیا. پورا میں نے نظام تیرے لیے بنایا اور تجھے میں نے ویسے ہی پیدا کر دیا. تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. تو آئے گا بس اپنی منمانی کرے گا، اپنی مرضی کا جیے گا اور مر جائے گا، بس ختم ہو جائے گا. تجھ سے کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں ہے. یہ تو انسانوں کا تم قانون سمجھ لو کہ انسان اگر کسی کو کوئی مراعات دیتا ہے تو اس پر وہ مراعات، اس پر ذمہ داریاں بھی اس کی عائد کرتا ہے کہ میں یہ جو تمہیں مراعات دے رہا ہوں، تم پر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، وہ ذمہ داریاں ادا کرو گے تب تمہیں مراعات ملے گی. کوئی اگر سرکاری دفتر میں جاتا ہے، انٹرویو کے لیے جاتا ہے مثال کے طور پر، یا کسی سرکاری ادارے میں جاتا ہے، تو وہ سرکار اسے کہتی ہے مثال کے طور پر کہ آپ کو یہ مراعات ملیں گی، آپ کو گھر بھی اس کے پیسے بھی آئیں گے، آپ کو اتنی تنخواہ بھی ملیں گی، آپ کا میڈیکل بھی فری ہوگا، اور آپ کے بچوں کی فیسیں وہ بھی نصف ہوں گی. یہ ساری مراعات آپ کہیں ٹھیک ہے جی بس میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے آپ یہ ساری مراعات مجھے دے دیں. وہ کہیں گے صبر کرو بھائی، یہ مراعات تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن آپ کے اوپر ہم ذمہ داریاں ڈالیں گے، آپ وہ ذمہ داریاں پوری کریں گے تب ہم جا کر آپ کو مراعات دیں گے. ویسی تو ہم آپ کو مراعات نہیں دے سکتے نا. آپ کہیں جی میں گھر میں سوتا ہوں بس یہ مراعات مجھے دے، ایسی کوئی کمپنی آپ کو دے گی؟ آپ اس کمپنی کے لیے کام کریں گے تب وہ مراعات ساری آپ کو ملے. یہ تو لوگوں تمہارا اپنا اصول بھی ہے. تو میں نے تمہیں اتنی مراعات دی، سب کچھ میں نے کیا، تو تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. تمہیں بس میں نے پیدا کر دیا اور بس فضول پیدا کر دیا، اپنی منمانی زندگی گزارو گے اور کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ظالم ظلم کرتا رہے گا اور مظلوم پستا رہے گا، کیونکہ دنیا میں تو انصاف نہیں ہوتا ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. مظلوم پس رہا ہوتا ہے اور ظالم مزے کر رہا ہوتا ہے. تو فرمایا اے انسان، جب تیرا یہ اصول ہے کہ جب تو کسی کو مراعات دیتا ہے تو اس پر ذمہ داریاں بھی ڈالتا ہے، تو کیا میرا یہ اصول نہیں ہوگا کہ میں نے جو اتنی مراعات تمہیں دی، پورا نظام میں نے تیرے لیے پھیرا، میں نے سورج کو بنایا، میں نے زمین کو بنایا، میں نے تمہارے اوپر آسمان 7 بنائے، اس سے پانی برسایا اور اس سے میں نے نباتات اگائے، اور یہ سارا نظام میں نے کیا، یہ میں نے ویسے کیا. تیرے لیے کوئی قیامت کا دن نہیں ہے، تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کسی بارے میں تجھ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. میں اپنی نعمتوں کے بارے میں نہیں پوچھوں گا. میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم نے میرے حقوق ادا کیے یا نہیں، میں نے جو چیز میرے فرائض مقرر، وہ میرے فرائض تم نے ادا کیے یا نہیں. یہ کس طرح تم فیصلہ کر رہے ہو؟ یہ تم کس طرح قیامت کا انکار کر رہے ہو؟ تو اللہ رب العزت اس آیت میں سمجھ کہ فیصلے کا دن مقرر ہے، تمہیں زندہ میں کروں گا. اور میری قدرت کو تو دیکھو
اس قدرت کو دیکھ کر تم کرو. میں پہاڑ بنا سکتا ہوں, میں زمین بنا سکتا ہوں, میں 7 آسمان بنا سکتا ہوں, میں بارش برسا کر اس سے زمین سے نباتات اگا سکتا ہوں. کیا میں اس پر قادر نہیں ہوں کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کر سکوں؟ میری قدرت کو بھی تو دیکھو نا. تو یہ ساری انسان کو بات بتائی کہ قیامت کا انکار نہ کرو. قیامت آنے والی ہے, قیامت آئے گی اور تم تمام انسانوں سے, اس ہر انسان سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھو گی. تم کیا کیا کر کے آئے ہو, اور میں نے جو تمہیں نعمتیں دی تھی ان کا تم نے شکریہ ادا کیا یا نہیں کیا. ان تمام آیات میں یہ بتایا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اس پر